نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب 10 مقاصد میں تقسیم کی گئی ہے، اور ان 10 مقاصد میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے مقصد التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ اس مقصد میں وہ احادیث ہوں گی جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے، اور فضائل اور مناقب سے ہے۔ اس میں کئی کتب ہیں، ان میں سے دوسری کتاب جو ہے وہ سیرت کی احادیث پہ مشتمل ہے۔ اس کتاب میں، ان کے سیرت کی کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں، ان میں سے تیسری فصل جو ہے وہ ہے الہجرت و ما بعدہا، ایسی احادیث کے بارے میں جن کا تعلق سفر ہجرت سے ہے اور ہجرت کے بعد کے امور اور ایام سے ہے۔ اس ہجرت والی فصل کے ضمن میں کئی ایک ابواب ہیں، ان میں سے دوسرا باب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ کی جانب ہجرت کرنا۔ آپ کا مدینہ کی جانب ہجرت کرنا، اس کے نیچے جو حدیث لائی گئی ہے اس کا نمبر ہے 1629 1629۔ حدیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کر رہی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس حدیث کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ حصہ باقی ہے، چنانچہ وہ حصہ جو باقی ہے اس کا میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ اس حصے میں ام المؤمنین عائشہ بتاتی ہیں کہ ابن دغینہ، جس نے جناب ابو بکر کو مکہ میں پناہ دی تھی جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا اور وہ ہجرت کرتے ہوئے حبشہ کی طرف جا رہے تھے، تو ابن دغینہ نے ابو بکر سے کہا کہ آپ واپس مکہ میں آئیں، مکہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ لیکن مکہ والوں نے ابن دغینہ سے یہ طے کیا کہ ابو بکر اپنے گھر میں جو چاہیں تلاوت کریں، جو چاہیں نماز پڑھیں، لیکن ہمارے بچوں اور ہماری عورتوں کو خراب نہ کریں، ان کو فتنے میں نہ ڈالیں، اعلانیہ طور پہ عبادت کرنے کی اور تلاوت کرنے کی اور نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ابن دغینہ نے یہ بات جناب ابو بکر کو بتا دی، اور جناب ابو بکر ایک عرصہ اپنے گھر میں ہی تلاوت کرتے رہے، گھر میں ہی نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے کہا، یعنی کہ اپنے دل میں کہا کہ میں اپنے گھر کے صحن میں تلاوت کیا کروں گا، وہی نماز پڑھا کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس رائے پہ عمل شروع کر دیا۔ لوگ جو تھے وہ انہیں دیکھتے، بچے انہیں دیکھتے، عورتیں انہیں دیکھتی، اور مشرکین مکہ کو یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں یہ لوگ ابو بکر سے متاثر نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے ابن دغینہ سے بات کی کہ آپ طے کیے گئے عہد کے مطابق یا تو ابو بکر کو پابند کریں اس بات کا کہ وہ گھر میں رہ کے نمازیں پڑھیں اور تلاوت کریں، ورنہ پھر آپ اپنا عہد توڑ دیں
ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے عہد کو، آپ کی پناہ کو پامال کریں اور لوگوں میں آپ کی توہین ہو۔ تو ابن دغینہ نے جناب ابو بکر سے بات کی کہ آپ گھر کے اندر عبادت کیا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نکلیں اور اعلانیہ طور پہ عبادت کریں تو پھر آپ میرا عہد مجھے واپس کر دیں، میری پناہ جو ہے مجھے واپس کر دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری پناہ مشرکین مکہ توڑ دیں اور میری بےزتی ہو۔ انہی دنوں ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا عہد واپس لے لیں، آپ اپنی پناہ واپس لے لیں۔ اور انہی دنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے یہ کہا کہ لوگوں، مجھے خواب میں بتا دیا گیا ہے کہ تم نے ہجرت کر کے کہاں جانا ہے، مکہ چھوڑ کے کس شہر میں منتقل ہونا ہے۔ یہ شہر کھجوروں کی سرزمین ہے اور 2 پتھریلے میدانوں کے مابین واقع ہے، اور یہ اس سے مراد کیا تھا؟ مدینہ تھا۔ تو یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں فہاجر من ہاجر قبل المدینہ، تو ہجرت کر لی جنہوں نے ہجرت کرنا تھی۔ کہاں ہجرت کی؟ قبل المدینہ، مدینہ کی جانب۔ اس زمانے میں مدینہ کو کیا کہتے تھے؟ یثرب۔ مدینہ یثرب کا نام بعد میں پڑا ہے۔ تو فہاجرا، تو ہجرت کی، من ہاجرا، جنہوں نے ہجرت کرنا تھی۔ کہاں کی؟ قبل المدینہ، مدینہ کی جانب۔ ورجع عامۃ من کان ہاجر بارض الحبشۃ الی المدینہ، اور ان میں سے غالب لوگ جو حبشہ کی زمین میں ہجرت کر چکے تھے مدینہ کی طرف واپس آ گئے۔ راجع الی المدینہ، مدینہ کی طرف واپس آ گئے۔ کون؟ عامۃ من کان ہاجر بارض الحبشہ، ان میں سے زیادہ تر لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی اور کہاں موجود تھے؟ حبشہ کی زمین میں۔ یعنی کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں جا چکے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ بھی حبشہ سے مدینہ کی جانب شفٹ ہو گئے، منتقل ہو گئے۔ وتجهز ابو بکر قبل المدینہ، اور جناب ابو بکر نے بھی مدینہ کی طرف تیاری کر لی، کیونکہ مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی، مدینہ کی جانب سفر کرنے کی جناب ابو بکر نے تیاریاں مکمل کر لی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان سے کہا، کن سے؟ ابو بکر رضی اللہ، جناب ابو بکر سے آپ نے کہا علی رسلک، ذرا ٹھہریں، ذرا انتظار کریں۔ فإنی ارجو ان یؤذن لی، کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ کس چیز کی؟ ہجرت کرنے کی۔ یعنی کہ آپ نے ابو بکر سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی، تو پھر ہم دونوں ایک ساتھ ہجرت کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر لگاؤ رکھتے تھے کس کے ساتھ؟ ہجرت کے ساتھ، جناب ابو بکر کے ساتھ۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہا ٹھہریے، کیونکہ ہم ایک ساتھ ہجرت کریں گے۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ، میرے والد آپ پہ قربان ہوں، کیا آپ اس بات کی امید رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ امید ہے کس بات کی؟ کہ آپ کو بھی اجازت مل جائے گی مکہ چھوڑنے کی؟ قال نعم، آپ نے کہا جی ہاں مجھے امید ہے۔ فحبس ابو بکر نفسہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصحبہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے لیے روک لیا، لیصحبہ، تاکہ وہ آپ کی صحبت میں رہیں۔ کون؟ ابو بکر۔ ابو بکر۔ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لگاؤ کہ آپ نے جناب ابو بکر کو روک لیا کہ ابھی آپ نے ہجرت نہیں کرنی، انتظار کریں تاکہ مجھے بھی اجازت ملے، یعنی کہ ایک ساتھ ہجرت کریں گے۔ دوسری جانب جناب ابو بکر کی محبت دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ مکہ کی سرزمین میں ان دنوں میں رہنا آسان نہیں تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھیں، پریشان کیا جا رہا تھا، ٹینشنوں میں مبتلا کیا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس شہر سے نکلے
جہاں پریشانیاں ہوں، جہاں پہ مصائب ہوں، اور وہاں پہ پہنچے جو جگہ آزاد ہو، جہاں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن جناب ابوبکر نے جب یہ سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی امید ہے کہ آپ کو بھی ہجرت کی اجازت ملے گی، تو انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَ الْخَبَطُ 4 أَشْهُرٍ۔ انہوں نے ان 2 سواریوں کو جو ان کے پاس موجود تھیں، کن کے پاس؟ ابو بکر کے پاس تو 2 سواریاں موجود تھیں، ان 2 سواریوں کو انہوں نے 4 مہینے تک کیکر کے پتوں کا چارہ ڈالا۔ 4 مہینے تک ان اونٹنیوں کو کیا کھلاتے رہے؟ کیکروں کے پتے، یعنی کہ تیار کیا جا رہا ہے ان 2 اونٹنیوں کو ہجرت کے سفر کے لیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہے بغیر اپنی اونٹنی کا بھی بندوبست کیا ہے اور آپ کی اونٹنی کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب ابو بکر نے کس قدر خیال رکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پہلا خیال کیا رکھا ہے کہ آپ کی وجہ سے اپنے ہجرت کے سفر کو لیٹ کر دیا ہے۔ دوسرا کیا کہ ہجرت کے سفر کے لیے 2 اونٹیاں تیار کی ہیں، ایک اپنے لیے اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہ درمیان میں لفظ ہے وَهُوَ الْخَبَطُ، وَهُوَ الْخَبَطُ۔ یہ وَهُوَ الْخَبَطُ سے پہلے بھی چھوٹی سی کیا ہے؟ ڈیش، اور بعد میں بھی ہے۔ اس کو آپ عربیوں کے لحاظ سے بریکٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو 2 بریکٹوں کے درمیان لفظ آیا وَهُوَ الْخَبَطُ۔ یہ وضاحت ہے کس کی؟ ورق السمر کی، کیکر کے پتے، یعنی کہ جناب ابو بکر 4 مہینوں تک اپنی ان 2 اونٹنیوں کو کیکر کے پتے کھلاتے رہے۔ امام زہری جو صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں، وہ اس حدیث کو جب روایت کیا کرتے تھے تو وضاحت کرتے تھے یہاں پہ کہ وَهُوَ الْخَبَطُ، کہ کیکر کے یہ پتے کیکر کے درخت سے، یعنی کہ کسی عصا وغیرہ کے ذریعے اتارے جاتے تھے۔ عصا وغیرہ مار کر کیکر کے پتے اتارے جاتے اور وہ ان 2 اونٹیوں کو 4 مہینے تک کھلائے جاتے رہے۔ کہنا چاہتا ہوں کہ وَهُوَ الْخَبَطُ کے جو الفاظ ہیں یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ ام المؤمنین عائشہ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ امام زہری کی کیا ہے؟ وضاحت ہے، اس لیے ان کو بریکٹ میں لکھا گیا ہے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ مشہور و معروف خطیب گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ ہجرت کا سارا سفر جناب ابو بکر اور ان کی فیملی کے نام ہے۔ ہجرت کے پورے سفر میں نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والے کون؟ ابو بکر اور ان کی فیملی۔ قالت عائشہ، ام المؤمنین عائشہ نے کہا، فبینما نحن یوما جلوس فی بیت ابی بکر فی نہر الظہیرہ، جبکہ ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر کے گھر میں عین دوپہر کے وقت۔ اب ظہیرہ کا معنی ہوگا دوپہر، اور نہر یعنی کہ دوپہر کے آغاز میں ہی جب شدید گرمی ہوتی ہے، یعنی کہ نہر سینے کو کہتے ہیں نا، تو سینہ انسان کے شروع میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، قال قائل لأبی بکر، ایک کہنے والے نے ابو بکر سے کہا، ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقنعا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اس حال میں کہ آپ نے اپنے سر کو ڈھانکا ہوا ہے۔ یعنی کہ جناب ابو بکر سے کسی نے کہا کہ یہ دیکھو اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور سر کو آپ نے ڈھانک رکھا ہے۔ اور کب آ رہے ہیں؟ دوپہر کی شدید گرمی میں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ جناب ابو بکر کے گھر میں کب آیا کرتے تھے؟ صبح اور شام۔ یہ بات بتا چکی ہیں کون؟ ام المؤمنین عائشہ اسی حدیث کے آغاز میں۔ لیکن آج کب آ رہے ہیں؟ دوپہر کے وقت۔
فی ساعت، ایک ایسی گھڑی میں، لم یکن یاتینا فیہا، جس گھڑی میں، جس وقت میں آپ ہمارے پاس نہیں آتے تھے، کیونکہ گرمی کا وقت ہے. فقال ابو بکر، تو ابو بکر کہنے لگے، فداء لہ ابی و امی، آپ پہ قربان ہو میرے والد بھی اور میری ماں بھی. واللہ ما جاء بہ فی ہذه الساعة الا امر، اللہ کی قسم آپ کو اس گھڑی میں نہیں کچھ چیز لے کر آئی، الا امر، مگر کوئی بہت بڑی چیز، بہت بڑا معاملہ، کوئی بہت بڑا معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ آئے ہیں، ورنہ یہ آپ کے آنے کا وقت نہیں ہے. اس گھڑی میں آپ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بڑی بات ہے، کوئی بڑا معاملہ جس کی وجہ سے آپ آ رہے ہیں. امرن کا معنی کیا کریں گے؟ بڑا معاملہ. تو تنوین کس کی ہو جائے گی پھر؟ تعظیم کی. قالت، ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فاستأذن، تو آپ نے اجازت مانگی. کس چیز کی؟ گھر میں داخل ہونے کی. کون اجازت مانگ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. کس سے؟ ابو بکر سے، اپنے امتی سے، اپنے مرید سے، اپنے شاگرد سے. اس سے پتا چلا کہ مسلمان اس معاملے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں بہت سی تعلیمات آئی ہیں کہ آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. اور اجازت کتنی بار مانگے؟ 3 بار. 3 بار اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس چلے جائیں. لیکن آج اس حدیث پہ عمل کر کے آپ دیکھ لیں، آپ کے گھر میں آنے کی کوئی اجازت مانگے 3 بار اور آپ اجازت نہ دیں، یا تو دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو جائے گا، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا. جبکہ اگر کوئی گھر میں جاگ رہا ہے اور اس کو معلوم بھی ہے کہ آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، پھر بھی وہ نہیں بولتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا نہ بولنا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ فی الحال وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو سکتا ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ کسی کام میں مصروف ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا کہ آپ داخل ہوں، اور نہ ہی وہ آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے. تو اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام آئے، فاستأذن، تو آپ نے اجازت مانگی. کس چیز کے لیے؟ اندر داخل ہونے کے لیے. فأذن له، تو آپ کو اجازت دے دی گئی. کس نے دی؟ ابو بکر، جناب ابو بکر نے، صاحب بیت نے، گھر والے نے. فداخل، تو آپ داخل ہوئے. یہ کہ اجازت ملی ہے تو آپ داخل ہوئے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر سے کہا، اخرج من عندک، جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان کو نکال دیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ جہاں پہ میں اور آپ کھڑے ہیں، اس کمرے میں، اس جگہ کے قریب جو لوگ ہیں، ان کو یہاں سے نکالیں گے، ان کے میں آپ سے خفیہ طور پہ ملاقات کرنا، علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. فقال ابو بکر، تو ابو بکر کہنے لگے، انما ہم اہلک، سوائے اس کے نہیں، یہ آپ کے اہل ہیں، یعنی کہ آپ کے اہل و عیال ہیں. ان کے میری بیٹی عائشہ ہے اور ان کی والدہ ہیں. یعنی کہ عائشہ سے آپ کا نکاح ہو چکا، اور ان کی والدہ نکاح کے بعد آپ کی کیا بن چکی ہیں؟ ساس بن چکی ہیں. تو ابو بکر فرمانے لگے، انما ہم اہلک، سوائے اس کے نہیں، یہ آپ کے اہل و عیال ہیں. بِأَبِي أَنْتَ یا رسول اللہ، آپ پہ میرے والد قربان ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ابو بکر کیسے بار بار کہہ رہے ہیں، آپ پہ میرے باپ قربان ہوں، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں. تیسری بار یہ کہا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. قال، تو فرمایا کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. فإنی قد أذن لی فی الخروج، بے شک مجھے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے.
کہاں سے نکلنے کی؟ مکہ سے. مکہ سے. کدھر؟ مدینہ کی طرف جانے کی مجھے اجازت دے دی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے کو چھپانا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. اس کے باوجود آپ نے جناب ابو بکر کے گھر میں قدم نہیں رکھا جب تک کہ آپ کو اجازت نہیں دی گئی. حالانکہ ایمرجنسی حالات میں کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں گے کیونکہ یہاں مجبوری ہے. باہر کھڑا رہوں گا تو لوگ دیکھ لیں گے مکہ والے. تو یہاں پہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ میں جلدی سے ابو بکر کے گھر میں داخل ہو جاؤں اور داخل ہو کے پھر معذرت کر لوں اور کہوں بھائی ایمرجنسی تھی اس لیے میں اجازت لیے بغیر آ گیا، کیونکہ باہر مجھے کوئی دیکھ لیتا تو میں لوگوں سے چھپنا چاہتا ہوں. لیکن نہیں، آپ نے اجازت لی ہے اور پھر آپ نے کہا ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے. فقال ابو بکر، تو ابو بکر فرمانے لگے الصحابۃ بأبی انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے والد آپ پہ قربان ہوں، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کی معیت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اس سفر میں. الصحابۃ اصل میں کیا، ارید الصحابۃ، میں آپ کی کیا چاہتا ہوں، صحبت چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس سفر میں، ان کی مجھے اجازت دیں کہ میں یہ سفر آپ کے ساتھ مل کے کروں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے نعم، ہاں. کیا مطلب ہاں؟ بالکل ایسے ہی. کیا مطلب یہ کہ آپ میرے ساتھ ہی ہوں گے. اس روایت میں تو نہیں ہے، دیگر کئی روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پہ جناب ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کیوں؟ میں اللہ کے نبی رونے لگے خوشی کی وجہ سے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی صحبت ملے گی، اس سفر میں آپ کا ساتھ ملے گا. اور ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پہ پہلی بار مجھے پتا چلا کہ انسان کبھی کبھی خوشی کی وجہ سے بھی رو پڑتا ہے. اور دیکھیے یہاں پہ یہ سفر خطرناک سفر ہے، موت کا سفر ہے، مصائب مشکلات سے بھرا ہوا سفر ہے. اگر ہوتے ابو بکر صدیق خود غرض تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال نہ کرتے کہ سفر میں مجھے بھی ساتھ رکھیں، بلکہ خاموشی اختیار کرتے. اگر اللہ کے رسول کہتے کہ آپ نے بھی میرے ساتھ چلنا ہے، کہتے ٹھیک ہے، ورنہ بچنے کی کوشش کرتے. لیکن آپ سے سچی محبت کرتے ہیں، دلی طور پہ آپ سے پیار ہے، اس لیے کہا الصحابۃ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اور یہاں پہ دیکھیں آپ ابو بکر نے کیا کہا ہے، فخذ بأبی انت یا رسول اللہ احدی راحلتی ہاتین. ابو بکر کہنے لگے فخذ، تو آپ لیں میری ان دو سواریوں میں سے ایک، میرے والد آپ پہ قربان ہو اے اللہ کے رسول. چوتھی بار کہہ رہے ہیں کیا، کہ میرے والد آپ پہ قربان ہو. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میری ان دو سواریوں میں سے ایک لیں. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا کہ یہ والی آپ لیں، ان کے ان دو میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لیں، ان کے میرا یہ ہدیہ قبول کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے بالثمن، قیمت کے بدلے میں، یعنی کہ میں لوں گا، آپ کی پیشکش قبول کرتا ہوں، لیکن کیا دوں گا؟ قیمت دوں گا. پیر ہو تو ایسا ہو، پیر ہو تو ایسا ہو. یعنی کہ آپ نے جناب بکر کی پیشکش کو قبول کیا ہے، لیکن کہا کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا. اللہ اکبر. قالت عائشہ، ام المؤمنین عائشہ نے فرمایا فجہزناہما احسن الجہاز، ہم نے انہیں تیار کیا. کنہیں؟ اونٹنیوں کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جناب ابو بکر کو ہم نے انہیں تیار کیا
احس الجہازی، جلدی سے ہم نے ان کو تیار کیا، بڑی تیزی سے ہم نے ان کو تیار کیا. احس کا معنی تیزی. وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، اور ہم نے ان کے لیے سامان سفر تیار کر دیا، فی جرابن، چمڑے کی ایک تھیلی میں. جراب چمڑے کی تھیلی، چمڑے کے ایک بیگ، چمڑے کے ایک بیگ میں ہم نے ان کے لیے کیا تیار کر دیا؟ سفرہ کا معنی کیا ہے؟ سامان سفر، سفر کا سامان. فقطعت اسماء بنت ابی بکر قطعة من نطاقها، تو اسماء بنت ابو بکر نے، یعنی کہ ام المومنین عائشہ کی یہ بہن ہیں، کس طرف سے؟ والد کی طرف سے. تو فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ کہ اسماء بنت ابو بکر نے کاٹا قطعتن، ایک ٹکڑا، من نطاقها، اپنے کمر بند سے. فربطت به، تو اس کے ساتھ باندھا. کس کو باندھا؟ علی فم الجراب، چمڑے کے تھیلے کے منہ کو. ایک چمڑے کا جو تھیلا تھا اس کے منہ کو باندھ دیا ہے. کس کے ساتھ؟ کمر باندھ کے ایک حصے کے ساتھ. فبذالک، اسی وجہ سے، سمیت، ان کا نام رکھا گیا ذات النطاقین، ذات النطاقین، یعنی کہ اس لقب سے وہ مشہور ہو گئی. یہ ان کا لقب ہوا، نام تو ظاہر ان کا اسما ہے جی. ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ ذات النطاقین. کیا مطلب؟ نطاق کس کو کہتے ہیں؟ کمر بند کو. جی. دو کمر بند والی. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک اور روایت سے مزید وضاحت ملتی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے کمر بند کے دو حصے کیے تھے. ایک حصے سے تھیلے کو باندھ دیا اور دوسرے حصے سے پانی کے مشکیزے کو باندھ دیا. تو پھر نام کیا پڑ گیا؟ ذات النطاقین. نطاق کس کو کہتے ہیں؟ کمر بند کو. نطاقین، دو کمر بند، یعنی کہ دو کمر بند والی خاتون. قالت، یہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہجرت کا سفر کس کے نام ہے؟ ابو بکر اور ان کی فیملی کے نام. جی. تو یہاں پہ دیکھیے انہیں تیار کرنے والے کون ہیں؟ جناب اسماء اور جناب عائشہ. اور سفر کا سامان بھی تیار کیا ہے، اور جناب اسماء نے اپنے کمر بند کے دو حصے کیے ہیں. قالت، حضرت عائشہ کہتی ہے، ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر بغار فی جبل ثور. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر چلے گئے بغار، ایک غار میں، ایک غار سے جا ملے. ان کے غار میں چلے گئے. فی جبل ثور، غار کہاں تھا؟ جبل ثور میں. ثور پہاڑ میں غار تھا، وہاں یہ دونوں چلے گئے. فکمنا فیہ ثلاث لیال، تو یہ دونوں چھپے رہے. فیہ، اس میں، کس میں؟ غار میں. اس غار میں. ثلاث لیال، 3 رات. 3 راتیں. آپ اور ابو بکر وہاں پہ چھپے رہے ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام نبیوں کے امام ہیں، اور ابو بکر جو اس امت میں سب سے افضل ہیں، یہ دونوں بھی مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، مختار کل نہیں ہیں. اس لیے ان کو چھپنا پڑا. دونوں اس غار میں چھپے رہے 3 راتیں. یبیت عندہما عبداللہ بن ابی بکرین، ان دونوں کے پاس رات گزارا کرتے تھے عبداللہ بن ابو بکر. ابو بکر کے بیٹے کون؟ عبداللہ. یہ کس فیملی کے ہیں؟ پھر ابو بکر کی فیملی کے، ان کے صاحبزادے ہیں. یہ بھی کام آئے ہیں سفر میں. وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ، اور وہ نوجوان لڑکے تھے. ثقیف، ذہین تھے. لقین،
تیز فہم تھے، معاملے کو اور باتوں کو جلدی سمجھانے والے تھے. فَيَدَّلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ، تو وہ ان دونوں کے پاس سے سحری کے وقت نکلا کرتے تھے، تہجد کے وقت نکلا کرتے تھے، صبح صبح نکلا کرتے تھے. یعنی کہ فجر کی اذان کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے وہ ان دونوں کے پاس سے نکل کے کہاں جاتے تھے؟ مکہ میں. تو فَيَدَّلِجُ، تو وہ نکلتے کون؟ عبداللہ. من عندہما، ان دونوں کے پاس سے، بسحر، کس وقت؟ سحری کے وقت. فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَکہ، تو وہ صبح کرتے کن کے ساتھ؟ قریشیوں کے ساتھ. کہاں؟ مکہ میں. کَبَائِتٍ، جیسے کہ وہ رات گزارنے والے ہوں. کہاں؟ مکہ میں. یعنی کہ صبح صبح فجر سے پہلے مکہ میں پہنچ جاتے، اور انداز ان کا ایسے ہوتا ہے گویا کہ انہوں نے مکہ میں ہی رات گزاری ہے. آپ یہ دیکھیں گے معاملہ کو آسان ہے. رات کو جانا، ان کے ساتھ رہنا، ان لوگوں کے ساتھ رہنا جو خطرے میں ہوں، اور صبح صبح پھر آنا. فلا يسمع امرا یقتادان به الا وعاه، وہ نہیں سنتے تھے. کون؟ عبداللہ، ابو بکر کے بیٹے عبداللہ. وہ نہیں سنتے تھے امرن، کوئی ایسا معاملہ، یقتادان به، جس کے ساتھ ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہو. کن کے خلاف؟ نبی علیہ السلام کے خلاف، ابو بکر کے خلاف. الا وعاه، مگر وہ اس کو یاد کر لیتے. کوئی بھی ایسی بات سنتے جس بات سے پتہ چلتا کہ نبی علیہ السلام اور جناب بکر کے خلاف کوئی سازش جو ہے وہ طے کی جا رہی ہے، تو اس معاملے کو وہ یاد کر لیتے. حتیٰ یأتیہما بخبر ذلک، یہاں تک کہ وہ ان دونوں کے پاس اس کی خبر لے کر آتے. کب؟ حین یختلط الظلام، جب اندھیرا خلط ملط ہو جاتا. کب؟ رات. مثال کے طور پہ جب رات کو اندھیرا خوب گہرا ہو جاتا. وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُحَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ. وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا، اور ان کے لیے محفوظ رکھتے. ان کے لیے محفوظ رکھتے. کن کے لیے؟ نبی علیہ السلام کے لیے، ابو بکر کے لیے محفوظ رکھتے. عامر بن فہیرہ. عامر بن فہیرہ کون ہے؟ مولا ابی بکر، ابو بکر کے آزاد کردہ غلام. تو یہ بھی ابو بکر تعلق رکھتے کے غلام ہوئے. تو عامر بن فہیرہ جو کہ ابو بکر کے غلام ہیں، وہ محفوظ رکھتے ان دونوں کے لیے منحۃ من غنم، بکریوں میں سے دودھ دینے والی کوئی نہ کوئی بکری. منہا، دودھ دینے والی بکری. فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَاءِ، تو وہ ان بکریوں کو یا اس بکری کو لے کر آتے علیہما، ان دونوں کے پاس. کب؟ جب عشاء کی ایک گھڑی ختم ہو جاتی. یعنی کہ یہ بھی رات کے اندھیرے میں پہنچتے، بکریاں لے کر ان کے پاس سے گزرتے اور دودھ ان کو دیتے. ان کے فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلٍ، تو یہ رات گزارتے. کون؟ ابو بکر اور نبی علیہ السلام رات گزارتے. فی رسل، رسل میں. رسل کا کیا مطلب ہے؟ وہ خود وضاحت آ گئی ہے. وہ کیا؟ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفُهُمَا. وہ رسل سے کیا مراد ہے؟ کس چیز میں رات گزارتے تھے؟ یعنی کہ اپنی بکری کے تازہ اور گرما گرم دودھ میں رات گزارتے. یعنی کہ لبن سے مراد ہوگا کون سا دودھ؟ تازہ. اور رضیف سے مراد کیا ہوگا؟ گرما گرم دودھ. اور رضیف کی وضاحت میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ گرم سے کیا مراد ہے، کیسے گرم ہوتا تھا؟ جب نکالا جاتا ہے اس کو. ایک تو یہ ہے کہ جب دودھ دھوتے ہیں تو گرم ہوتا ہے، لیکن اس سے ساتھ ساتھ رضیف اس دودھ کو بھی کہتے ہیں جس میں پرانے زمانے میں گرما گرم پتھر ڈال دیا جاتا تھا.
اس گرم پتھر کی وجہ سے دودھ گرم ہو جاتا، جو صحت کے لیے کیا ہوتا؟ مفید ہوتا. حتی ینعق بها عامر بن فہیرہ بغلس، یہاں تک کہ ہانگ کر لے جاتے بہا ان بکریوں کو عامر بن فہیرہ، کب؟ بغلس، رات کے اندھیرے میں، یعنی کہ صبح صبح واپس چلے جاتے ہو. یفعل ذلک فی کل لیلۃ من تلک اللیالی الثلاث، وہ یہ کام کرتے رہے. کون؟ عامر بن فہیرہ. ان 3 راتوں میں سے ہر رات میں، یہ 3 راتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جناب بکر نے غار میں گزاری ہیں، ان 3 راتوں میں ہر رات عامر بن فہیرہ یہی کچھ کرتے تھے. تو اب دیکھیں، اونٹنیاں کس کی؟ ابو بکر کی. تیار کرنے والے کون؟ ابو بکر نہیں، سامان سفر کو تیار کرنے والے کون؟ ان کی صاحبزادیاں. اور رات آپ کے ساتھ گزارنے والے، مکہ کی باتیں بتانے والے کون؟ عبداللہ، ابو بکر کے بیٹے. اور بکریاں لانے والے، بکریوں کا دودھ پیش کرنے والے کون؟ ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ. واستأجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر رجلا من بنی الدیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ابو بکر نے اجرت پہ لیا، اجرت پہ لیا کس کو؟ رجلا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں استاجرہ کو ہائر کیا، جس کو کہتے ہیں نا آج کل، کیا کہتے ہیں؟ ہائر کیا. کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے ہائر کیا رجل، ایک آدمی کو، من بنی دیلی، بنو دیل کے ایک آدمی کو. بنو دیل قبیلے کے نام ہو گیا نا. بنو دیل کے ایک آدمی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ابو بکر نے کرائے پہ رکھا، ہائر کیا. وَهُوَ مِن بنی عبد بن عدی، اور اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنی عبد بن عدی سے. یعنی کہ بنو دیل بڑے قبیلے کا نام، اور برانچ کا نام کیا ہے؟ بنی عبد بن عدی. اچھا جی، اب اللہ کے رسول نے اور ابو بکر نے بنو دیل کے ایک آدمی کو ہائر کیا، ہادین، بطور گائیڈ. خریتن، خرید کا معنی کیا ہے؟ امام زہری کہتے ہیں، بریکٹ آ گئی، بریکٹ کیا ہے؟ والخریت الماہر بالہدایہ. یہ الفاظ آپ بریکٹ میں پڑھیں گے کہ امام زہری کہہ رہے ہیں خرید کا مطلب ہوتا ہے الماہر بالہدایہ، وہ جو گائیڈنگ کے معاملے میں مہارت رکھتا ہو، ماہر قسم کا گائیڈ ہو، راستوں کو اچھی طرح جاننے والا ہو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ابو بکر نے بنو دیل کے ایک آدمی کو گائیڈ کے طور پہ، ماہر گائیڈ کے طور پہ ہائر کیا. اس آدمی کے نام کیا تھا؟ عبداللہ بن اریقط. کیا نام تھا؟ عبداللہ بن اریقط. قد غمس حلفا فی آل العاص بن وائل السہمی. غامسا کا میں نے آپ کریں گے یہاں پہ، وہ شریک ہو چکا تھا، حصہ لے چکا تھا. وہ حصہ لے چکا تھا عاص بن وائل سہمی کی آل میں منعقد ہونے والے عہد میں. جو معاہدہ ہوا تھا آل عاص بن وائل سہمی میں، اس معاہدے میں اس نے بھی حصہ لیا تھا. تو گویا کہ عاص بن وائل سہمی قبیلے کا وہ بھی حلیف بن چکا تھا. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشِ، اور وہ کفار قریش کے دین پہ تھا. فَأَمِنَاهُ، تو ان دونوں نے اس پہ اعتبار کیا. فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، تو دونوں نے اسے اپنی سواریاں دے دیں، اس کے حوالے کر دیں. وَوَاعَدَاهُ، اور دونوں نے
اس سے معاہدہ کیا غار سور، غار سور کا، بعد 3 لیال، 3 راتوں کے بعد. ان کے 3 راتوں کے بعد تو نے ہماری یہ 2 اونٹیاں لے کے کہاں پہنچ جانا ہے؟ غار سور میں پہنچ جانا ہے. فَأَتَاهُمَا، تو وہ ان دونوں کے پاس آیا، بِرَاحِلَتَيْهِمَا، ان کی سواریاں لے کر، صبح 3، تیسری رات کی صبح. وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُحَيْرَةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ نکلے عامر بن فہیرہ بھی، وَالدَّلِيلُ، اور یہ گائیڈ بھی. فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ، تو اس گائیڈ نے ان کے ساتھ اختیار کیا سمندر کے ساحل کے راستے کو. یہاں سے ہمیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کسی معاملے میں اگر کسی کافر سے کوئی مدد لینی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور نبی علیہ السلام نے بطور گائیڈ کس کو ہائر کیا ہے؟ کافر کو. آج اگر کوئی مسلمان حکمران کسی کافر سے کوئی معاہدہ کرے اس قسم کا، تو بہت سے لوگ مسلمان حکمران کو غدار کہنا شروع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے. جب آپ کسی کافر سے کوئی معاہدہ کریں مسلمانوں کے فائدے کی خاطر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسلط کا تقاضا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ کو آپ لے لیں، بظاہر جو شرائط آپ نے مانی تھی وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، لیکن آپ نے وہ معاہدہ کافروں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، مسلمانوں کے فائدے میں کیا تھا. آپ یہ سوچتے تھے، آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اسی میں مسلمانوں کا فائدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مسلمان حکمران کافروں کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کرے جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہ ہو، لیکن حالات ایسے ہوں، صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ اس صورتحال میں وہی معاہدہ مسلمانوں کے حق میں بہتر لگ رہا ہو بقول اس حکمران کے، تو اس وجہ سے اس کو غدار نہ کہا جائے. غدار کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے، کافروں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لینا، کافروں سے لین دین کر لینا، کافروں سے قرض لے لینا، کافروں سے کوئی چیز خرید لینا، اس میں کوئی عرض نہیں ہے. لیکن دلی پیار، دلی محبت، دلی دوستی کافروں کے ساتھ نہیں ہوگی. تو اب یہ لوگ جو ہیں مدینہ جب جا رہے ہیں ہجرت کے سفر میں، تو کتنے لوگ ہو گئے؟ نمبر 1 نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 2 جناب ابو بکر، نمبر 3 عامر بن فہیرہ، اور نمبر 4 یہ گائیڈ. اس کے بعد اس سفر کا جو باقی حصہ ہے وہ آئندہ روایت میں آ رہا ہے، اور آئندہ روایت کا نمبر کیا ہے؟ 1630، 1630 خا. اس حصے کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. اور پچھلا حصہ روایت کرنے والے بھی کون تھے؟ امام بخاری تھے. عن سراقہ بن جعشم قال، روایت ہے سراقہ بن جوشم سے، وہ کہتے ہیں، سراقہ جو ہے انہیں یہاں پہ جوشم کا بیٹا کہا گیا ہے، جبکہ جوشم ان کے والد نہیں بلکہ ان کے دادا ہیں. والد کا نام کیا؟ مالک، سراقہ بن مالک بن جوشم. تو سراقہ کی یہاں پہ نسبت اپنے دادا کی طرف ہے، سراقہ بن مالک بن جوشم المدلجی. قال، وہ کہتے ہیں، جاءنا رسول کفار قریش، ہمارے پاس قریش کے کافروں کے نمائندے آئے. ہمارے پاس کفار قریش کے کون آئے؟ نمائندے.
یجعلون فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر دیت کل واحد منہما. وہ مقرر کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں اور ابو بکر کے معاملے میں. کیا مقرر کر رہے تھے؟ ان میں سے ہر ایک کی دیت. دیت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ 100 اونٹ. دیت سے مراد کیا ہے؟ 100 اونٹ. ہاں، یعنی کہ وہ ان میں سے ہر ایک کی دیت الگ الگ مقرر کر رہے تھے. یہ دیت کس کو ملے گی؟ لمن قتلہ او اسرہ، اس کے لیے جو اسے قتل کرے یا اسے قیدی بنائے. ان میں سے کسی کو بھی جس نے قتل کر دیا یا قید کر لیا، گرفتار کر کے اہل مکہ کے حوالے کر دیا، اسے کیا ملیں گے؟ 100 اونٹ ملیں گے. فبینما انا جالس فی مجلس من مجالس قومی بنی مدلج، جبکہ میں اپنی قوم بنی مدلج کی مجالس میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. یعنی کہ میری قوم کی کئی مجلسیں لگتی تھی، ایک مجلس میں بھی بیٹھا ہوا تھا. اقبل رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی آیا. کن میں سے؟ بنو مدلج میں سے، ان کے سراقہ کی قوم میں سے. اقبل رجل، ان میں سے ایک آدمی آیا. حتی قام علینا، یہاں تک کہ وہ ہم پہ آ کے کھڑا ہو گیا. ونحن جلوس، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. فقالت، اس نے کہا، یا سراقہ، اے سراقہ، انی قد رأیت آنفا اسودة بالساحل، بے شک میں نے ابھی ابھی ساحل سمندر پہ کچھ لوگ دیکھے ہیں. اسودہ کا مطلب کیا؟ کچھ اشخاص، کچھ لوگ دیکھے ہیں. اراہا محمدن وصحابہ، میں انہیں محمد اور ان کے ساتھی خیال کرتا ہوں. یہ کہ مجھے دور سے نظر آئے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قال سراقہ، سراقہ کہتے ہیں، فعرفت انہم ہم، تو میں نے جان لیا کہ بے شک یہ وہی ہیں. فقلت له، لیکن میں نے اس سے کیا کہا؟ انہم لیسوا بہم، یہ وہ نہیں ہیں. یعنی کہ سراقہ کو شوق ہے 100 اونٹ لینے کا. سراقہ نہیں چاہتے کہ میرے مقابلے میں کوئی اور آئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی یہ سارے اونٹ لوں. اس لیے اس دل میں کہتے میں پہچان گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں. لیکن اس آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے اور باقی سننے والوں کو دھوکے میں مبتلا رکھنے کے لیے، مغالطے میں مبتلا رکھنے کے لیے میں نے کیا کہا؟ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں. انہم لیسوا بہم، بے شک یہ وہ نہیں ہیں. ولکنک رأیت فلانا و فلانا، لیکن تو نے فلاں فلاں شخص کو دیکھا ہے. انطلقوا بأعیننا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے نکل کے گئے ہیں. ثم لبثت فی المجلس ساعۃ، پھر میں اس مجلس میں کچھ وقت ٹھہرا رہا. ان کے فوراً میں نہیں اٹھاتا کہ کسی کو شک نہ ہو. ثم قمت، پھر میں کھڑا ہوا. فدخلت، تو میں داخل ہو گیا. کہاں؟ اپنے گھر میں. فامرت جاریتی ان تخرج بفرسی، تو میں نے اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا نکالے. وہی من ورائی اکما، اور وہ ٹیلے کے پیچھے رہے، ٹیلے کے پیچھے سے ہو، یعنی کہ ٹیلے کے پیچھے سے گھوڑا نکالے. فتح بسہات، اس کو روک کر رکھے، علیہ، میرے لیے. یعنی کہ میں اپنی لونڈی کو حکم دیا ان تخرج بفرسی، کو میرے گھوڑے کو نکالے. فتح بسالیہ، اسے میرے لیے روک کر رکھے. درمیان میں کیا آگی بریکٹ، وہ کیا ہے؟ وہی من ورائی اکما، کہ یہ جو ہے لونڈی جو ہے ٹیلے کے پیچھے سے آئے، یعنی کہ لوگوں کے سامنے سے نہ آئے. واخذت رمحی، اور میں نے اپنا نیزہ بھی پکڑ لیا، اسے بھی تھام لیا. فخرجت به من ظهر البيت، تو میں اس کے ساتھ نکلا. کس کے ساتھ؟ نیزے کے ساتھ. من ظهر البيت، گھر کی پچھلی سائڈ سے. فخططت بزجه الارض،
تو میں نے نیزے کی نوک کے ساتھ زمین پہ لکیر کھینچی، یعنی کہ نیزے کو میں نے اس انداز سے پکڑا ہوا تھا کہ نیزے کی نوک سے زمین پہ کیا لگ رہی تھی؟ لکیر۔ وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ، اور میں نے اس کے اوپر کے حصے کو کیا کر دیا؟ نیچے کر دیا۔ کیوں؟ اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے نیزے کا، اس پہ کیا لگا ہوتا ہے؟ لوہا، لوہے کا پھل، تو وہ لوگوں کو نظر آ جائے گا، وہ تو چمکے گا، اس لیے میں نے اس کو اوپر کے حصے کو کہاں کر دیا؟ نیچے۔ حتی اتیت فرسی، یہاں تک کہ میں اپنے گھوڑے کے پاس آیا، فرکبتھا، تو میں اس پہ سوار ہو گیا، فرفعتھا، تو میں نے اس کو دوڑایا، اس کو بلند کیا، یعنی کہ اس کو میں نے دوڑایا۔ تقرب بی، وہ مجھے تیز تیز لے جا رہا تھا، وہ مجھے قریب کر رہا تھا، کس کے؟ نبی علیہ السلام کے اور ابو بکر کے۔ حتی دنوت منہم، یہاں تک کہ میں ان کے قریب ہو گیا۔ فعصرت بی فرسی، تو مجھے میرے گھوڑے نے پچھاڑ دیا۔ فخررت انا، تو میں اس سے گر پڑا۔ فقمت، تو میں کھڑا ہوا۔ فاہویت یدی الی کنانتی، تو میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا الی کنانتی، اپنے ترکش کی طرف۔ ترکش کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تیر ہوتے ہیں، یعنی کہ تیر کا بیگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ فاستخرجت منها الازلام، میں نے اس سے تیر نکالے۔ ازلام ان تیروں کو کہتے ہیں جو قرآن اندازی کے لیے ہوتے ہیں۔ جو کس لیے ہوتے ہیں؟ قرآن اندازی کے لیے۔ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس تیر ہوتے تھے، مثال کے طور پہ ایک تیر پہ لکھا ہوا ہے ہاں، دوسرے تیر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ تو جب کبھی انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کہ نہ کریں، تو پھر وہ یہ قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ اگر تیر نکل آتا کہ یہ کام کریں تو کر لیتے، اگر لکھا ہوتا کہ نہ تو نہ کرتے۔ اور اس کے لیے ان لوگوں کو جو آستانوں پہ بیٹھتے تھے وہ قیمت بھی ادا کرتے تھے، معاوضہ بھی دیتے تھے، ان کی خدمت بھی کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ان کے پاس اپنے تیر ہیں، کہتے ہیں فاستخرجت منها الازلام، تو میں نے ترکش میں سے کیا نکالے؟ ازلام، تیر نکالے۔ فاستقسمت بها، تو میں نے ان کے ساتھ فال لی، قسمت معلوم کی۔ اضرهم ام لا، میں ان کو نقصان دے سکوں گا یا نہیں۔ فخرج الذی اکرہ، تو وہ تیر نکلا جس کو میں ناپسند کرتا تھا، یعنی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ تیر کہے ہاں ہاں بالکل جاؤ بھی، تم ان کو گرفتار کر لو گے، تم پکڑ سکو گے، لیکن تیر کیا نکلا؟ لا، کہ تم ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے۔ فرکبت فرسی، تو میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا۔ وعصیت الازلام، اور میں نے تیروں کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ تیروں کی جو تعلیمات کیا ملی تھی کہ نہ جاؤ، تم ان کا نقصان نہیں کر سکو گی، تو میں گھوڑے پہ سوار ہوا اور تیروں کی نافرمانی کی۔ تقرب بی، میرا گھوڑا مجھے قریب کر رہا تھا، تیز تیز لے کر جا رہا تھا۔ حتی اذا سمعت قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنی، وَهُوَ لَا يَلْتَفِتْ، جبکہ آپ ادھر ادھر جھانکتے نہیں تھے، ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے۔ وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الْالْتِفَاتِ، اور ابو بکر کثرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچھا جی، کیوں دیکھ رہے تھے؟ جو دشمنان صحابہ ہیں وہ جناب ابو بکر کے خلاف، بلکہ تمام صحابہ کرام کے خلاف بولتے رہتے ہیں، جبکہ ہجرت سفر جناب ابو بکر کی بار بار شان اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دیکھ رہے، ایک تو آپ کا اللہ پہ توکل بڑا مضبوط ہے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اللہ کی مشیت کے بغیر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا،
اور پھر تلاوت کی وجہ سے بھی آپ کو اطمینان مل رہا ہے. لیکن ابو بکر صدیق جو ہیں وہ پریشان ہیں اپنے لیے نہیں, کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام کے لیے, کہیں دشمن آنکھوں کو نقصان نہ پہنچا دے. تو ابو بکر یکسل التفات کثرت سے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے. ساخت یدا فرسی فی الارض, میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے. حتی بلغتا الرکبتین, یہاں تک کہ وہ دونوں گھٹنوں تک پہنچ گیا, گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. فخررت عنہا, تو میں گھوڑے سے گر پڑا. ثم زجرتها, پھر میں نے گھوڑے کو ڈانٹا. فنہضت, تو وہ اٹھا. فلم تکت تخرج یدیہا, نہیں قریب تھا کہ وہ اپنے پاؤں کو زمین سے نکال سکے. اٹھا لیکن پاؤں اس کے زمین سے نکل نہیں رہے تھے, زمین میں دھنسے ہوئے ہیں. فلم استوت قائما, جب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. اذا لاثر یدیها عصان ساطع فی السماء مثل الدخان, تو اچانک اس کے پاؤں کے اثر کی وجہ سے عصان غبار ہے, ساطع جو پھیلا ہوا ہے, اٹھ رہا ہے, فی السماء آسمان میں, مثل الدخان دھوئیں کی طرح. کیونکہ جب اس نے اپنے پاؤں زور لگا کر زمین سے نکالے تو غبار اٹھا جیسے دھواں اٹھتا ہے. فاستقسمت بالازلام, تو میں نے تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کی. میں نے تیروں کے ذریعے فال لی دوبارہ ان کی. فخرج الذی اکرہ, تو وہ تیر نکلا جس کو میں ناپسند کرتا تھا. فنادیتہم بالامان, تو میں نے ان کو آواز دی. کن کو؟ نبی علیہ السلام کو اور جناب بکر وغیرہ کو. بالامانی, امان کے ساتھ, یعنی کیا؟ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے امن ہے, میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا, میری طرف سے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, میری بات سن لیں. فوقفوا, تو وہ ٹھہر گئے, رک گئے. فرکبت فرسی, تو میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا. حتی جئتہم, یہاں تک کہ میں ان کے پاس آیا. ووقع فی نفسی حین لقیت ما لقیت من الحبس عنہم ان سیظہر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میرے دل میں یہ بات آئی. کیا بات آئی؟ کیا بات آئی وہ تو آگے آ رہا ہے, لیکن کب آئی میرے دل میں بات؟ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات واقع ہوئی, میرے دل میں یہ بات آئی جب میں نے سامنا کیا اس چیز کا جس کا میں نے سامنا کیا, من الحبس عنہم, ان سے روکے جانے کے قبیل میں سے. یعنی کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ مجھے ان کی طرف جانے نہیں دیا جا رہا, مجھے ان کی طرف جانے نہیں دیا جا رہا, مجھے کوئی قوت روک رہی ہے, تو پھر اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ ان سیظہر امر رسول اللہ, کہ نبی علیہ السلام کا معاملہ غالب ہو کر رہے گا. فقلت له, تو میں نے آپ سے کہا, ان قومک قد جعلوا فیک الدیہ, آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں دیت مقرر کر دی ہے. قوم سے مراد کون سی قوم ہے؟ قریش. وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ, اور میں نے ان کو وہ باتیں بتائیں اس چیز کی جو لوگ ان کے ساتھ چاہ رہے تھے. لوگ ان کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں, لوگ ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں, یہ ساری باتیں میں ان کو بتا دی. وَأَخْبَرْتُهُمْ, اور میں نے ان کو بتا دی, اخبارا, خبریں اس چیز کی جو لوگ ان کے ساتھ چاہتے تھے. وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ, اور میں نے پیشکش کی انہیں زاد راہ کی اور سامان کی, کہ میرے پاس زاد راہ بھی ہے, سامان بھی ہے, اس میں سے جو آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں.
فلم یرزعانی، تو انہوں نے میرے سامان میں کوئی کمی نہیں کی. کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں لیا. کچھ بھی نہیں لیا. ولم یسألانی، دونوں نے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ اور سوال نہیں کیا. الا ان قال، مگر یہ کہ آپ نے کہا. کس نے؟ نبی علیہ السلام نے. اخفی عنا، ہم سے معاملے کو مخفی رکھو. یعنی کہ لوگوں کو ہمارے بارے میں علم نہ ہونے دو، ہماری خبر کسی کو نہ دینا، ہمارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلنے دینا. اخفی عنا، ہمارے بارے میں باتوں کو خفیہ رکھنا. فسألتہ، تو میں نے آپ سے سوال کیا. ان یکتب لی کتاب امن، کہ آپ میرے لیے امن پہ مشتمل ایک تحریر لکھ دیں، میرے لیے امان نامہ لکھ دیں، یعنی کہ جو میرے کام آئے گا بعد میں. فامر عامر بن فہیرہ، تو آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا. فکتب، چنانچہ انہوں نے لکھا. فی رقعۃ من ادیم، چمڑے کے ایک ٹکڑے میں. ثم مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام نے سفر جاری رکھا، پھر آپ چلتے رہے. قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں فاخبرنی عروۃ بن الزبیر، کہ مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا. ابن شہاب کون ہے؟ وہی امام زہری. وہ کہتے ہیں مجھے بتایا عروہ بن زبیر نے. اور عروہ بن زبیر کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، ام المؤمنین عائشہ کے بھانجے. لیکن یہ عروہ بن زبیر صحابی نہیں ہے. ان کے بڑے بھائی عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں، لیکن یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی نہیں بن سکے. تو ابن شہاب کہتے ہیں مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقی الزبیر فی رکب من المسلمین، کہ آپ زبیر سے ملے مسلمانوں کے قافلے میں. یعنی کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ نبی علیہ السلام سے ملا ہجرت کے سفر کے دوران، تو اس میں زبیر بھی تھے. تو اللہ کے رسول کی زبیر سے ملاقات ہوئی ہے اس سفر میں. کانوا تجارا قافلین من الشام، یہ لوگ تاجر تھے، شام سے واپس آ رہے تھے. یہ مسلمان تاجر کہاں سے واپس آ رہے تھے؟ شام سے. فقص الزبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر ثیاب بیاض، تو زبیر نے نبی علیہ السلام کو اور ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے، ان کے تحفہ کے طور پہ دیے. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے بھی نبی علیہ السلام کو سفید لباس دیا اس موقع پہ. وسمع المسلمون بالمدینہ بمخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ، مسلمانوں نے مدینہ میں نبی علیہ السلام کے مکہ سے نکلنے کے بارے میں سن لیا. مدینہ میں خبر پہنچ گئی کہ نبی علیہ السلام مکہ سے نکل چکے ہیں اور مدینہ آ رہے ہیں. فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ، تو وہ روزانہ ہر صبح نکلتے تھے کدھر؟ حرہ کی طرف. حرہ کس کو کہتے ہیں؟ پتھریلے میدان کی طرف. پتھریلے میدان کی طرف نکلتے، وہ پتھریلا میدان جو مکہ کی جانب ہے. فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، تو وہ آپ کا انتظار کرتے رہتے یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی انہیں واپس کر دیتی. واپس کہاں بھیج دیتی؟ گھروں میں. یعنی کہ صبح سے انتظار کرتے حتیٰ کہ عین دوپہر ہو جاتی، تب بیچارے واپس اپنے گھروں میں آتے. روزانہ کی بنیاد پہ نبی علیہ السلام کا انتظار کرنا یہ محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جون جولائی کے مہینے میں آج کل کی گرمی کو آپ دیکھ لیں، یعنی کہ 12 بجے تک بھی اگر انتظار کیا جائے، اور کہاں بیٹھ کے؟ پتھریلے پتھروں پہ بیٹھ کے جو گرم ہوتے ہیں. فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَمَا أَطَالُوا انتظارهم، تو ایک دن وہ واپس آئے آپ کا طویل انتظار کرنے کے بعد. ایک دن واپس آئے بعد اس کے کہ انہوں نے آپ کا طویل انتظار کیا. فَلَمَّا أَوَوْا إِلَىٰ بِيُوتِهِمْ، جب انہوں نے اپنے گھروں میں پناہ لی، اپنے گھروں میں پہنچے،
تو اوفا رجل من یہودا، تو یہودیوں کا ایک آدمی چڑھا علی اتم من آطامہم، اپنے قلعوں میں سے ایک قلعے پہ. کیوں چڑھا؟ لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، کسی معاملے کی وجہ سے جس کو وہ دیکھ رہا تھا، یعنی کہ کوئی چیز دیکھنے کے لیے وہ اپنے قلعوں میں سے کسی قلعے پہ چڑھا. فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ، تو اس کی نگاہ پڑی نبی علیہ السلام پہ اور آپ کے ساتھیوں پہ. مبیضین، مبیضین کا معنی یہاں پہ کیا ہوگا کہ ان پہ سفید کپڑے تھے. اس کی نگاہ پڑی نبی علیہ السلام پہ، آپ کے ساتھیوں پہ. مبیضین، ان پہ کون سے کپڑے تھے؟ سفید. یزول بہم السراب، ان کی ساتھ سراب زائل ہو رہا تھا، ان کے ساتھ سراب زائل ہو رہا تھا. سراب کس کو کہتے ہیں؟ گرمی کی شدت میں آپ جب کسی ریت کے صحرا کی طرف دیکھیں تو آپ کو دور سے ریت کیوں لگے گی کہ جیسے وہاں پہ کیا ہے؟ پانی ہے. تو اب نبی اسلام صحابہ اکرام نہیں ہوں گے تو کیا نظر آئے گا؟ سراب نظر آئے گا نا. لیکن ان کی وجہ سے سراب زائل ہو رہا تھا، یعنی کہ سراب کی بجائے یہ نظر آنا شروع ہو رہے تھے آہستہ آہستہ. تو ان کے ساتھ سراب جو تھا وہ زائل ہو رہا تھا. فلم یملک الیہودی، تو یہودی اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا، یہودی اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا. ان قالا، تو یہودی نے کیا کہا؟ یہودی نے کہا بھی اعلی صوتی، اپنی بلند ترین آواز کے ساتھ، یا معاشر العرب، اے عربوں کی جماعتوں، ھذا جدکم الذی تنتظرون، یہ ہے تمہارے صاحب جن کا تم انتظار کر رہے تھے، جن کا تم اتنے دنوں سے انتظار کر رہے ہو، روز ان کے استقبال کے لیے جاتے ہو، یہ لگتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں. حالانکہ یہودی آپ کے مخالف ہیں، ان کو کیا پڑی ہے کہ آپ کے بارے میں خوشخبری دے، لیکن وہ کنٹرول نہیں رکھ سکا اپنے آپ پہ. فثار المسلمون الى السلاح، تو مسلمان لپکے اسلحے کی طرف. فتلقوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظہر الحرۃ، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا استقبال کیا بظہر الحرۃ، حرہ میں، حرہ کی پشت میں، ان کے حرہ پہ، ان کے پتھریلی زمین پہ انہوں نے آپ کا استقبال کیا، یہ مراد ہے. فعدل بہم ذات الیمین، تو آپ ان کو لے کے دائیں جانب مڑے، دائیں جانب آپ ہو گئے. حتی نزل بہم، یہاں تک کہ آپ ان کے ساتھ، آپ نے پڑاؤ ڈالا ان کے ساتھ، آپ اترے کہاں؟ بنی عمر بن عوف میں، یعنی کہ قبیلہ عمر بن عوف میں آپ نے جا کے پڑاؤ ڈالا. اور یہ قبیلہ کہاں آباد تھا؟ قباء میں، مدینہ سٹی سے باہر قباء میں. وذالک یوم الاثنین من شہر ربیع الاول، یہ کب کی بات ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن. فقام ابو بکر للناس، تو ابو بکر کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے. کیا مراد ہے لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے؟ یعنی کہ ان سے ملنے لگے. لوگ آتے تو ان سے کون ملتے؟ ابو بکر. تو ابو بکر کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے. وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے. سامتن، اس حال میں کہ آپ خاموش تھے. فتفق من جاء من الانصار ممن لم ير رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحيي ابا بکر، تو جو آتا انصاریوں میں سے وہ ابو بکر کو سلام کہنے لگا. انصاریوں میں سے جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ کئی انصاری تو اللہ کے رسول کو دیکھ چکے تھے، کیسے وہ مکہ جاتے تھے، انہوں نے وہاں آپ کی بیعت بھی کی ہوئی تھی. تو جو انصاریوں میں سے آتا وہ یحیی ابا بکر، ابو بکر کو سلام کرنے لگتا. ممن لم یا رسول، ان میں سے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں تھا. اس میں کون سی بات ہے کہ ابو بکر کو سلام کرنے لگتا؟ یعنی کہ ابو بکر کو سلام کرتا ایسے گویا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. فتفق من جاء من انصاری، تو جو انصاریوں میں سے آتا وہ ابو بکر کو سلام کرنے لگتا. حتی اصابت الشمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو دھوپ لگی، یعنی کہ دھوپ آپ پہ آ گئی. فاقبل ابو بکر، ابو بکر آئے، حتی ظلل علیہ، یہاں تک کہ آپ پہ سایہ کیا، بردائہ، اپنی چادر کے ساتھ. فعرف الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، تو اس موقع پہ لوگوں نے نبی علیہ السلام کو پہچان لیا. اس سے کیا پتا چلا؟ ایک تو پتا چلا کہ ابو بکر کی خدمت پورے سفر میں جاری ہے، اور یہ حدیث تو مختصر ہے، ورنہ اس کی دیگر روایات آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سفر کے دوران کہاں کہاں ابو بکر نے آپ کی کیسے کیسے خدمت کی ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھیں کہ کیسے جو ہی دھوپ پڑی ہے آپ کے اوپر آ کے سایہ کیا ہے. اور اس سے یہ پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے متواضع تھے. اگر آپ متکبر قسم کے ہوتے تو آپ کسی اونچی جگہ پہ بیٹھتے اور کوئی ایسا انداز اختیار کرتے کہ لوگوں کو خود ہی پتا چل جاتا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں. لیکن آپ بڑی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس لیے لوگوں کو پتا نہیں چل سکا کہ ابو بکر کون ہے اور اللہ کے رسول کون ہے. تب پتا چلا ہے جب ابو بکر نے اٹھ کے آپ کے اوپر کیا دی ہے؟ چادر دی ہے. فلبث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنی عمرو بن عوف بضع لیلہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ عمرو بن عوف میں رہے کتنی راتیں؟ یعنی کہ 13 یا 13 سے زیادہ راتیں. عشرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 10. بضع یہ کس کے اوپر بولا جاتا ہے؟ 3 سے لے کے 9 تک کے اوپر. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ 13 یا 13 سے زیادہ راتیں رہے. وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، اور بنیاد رکھی گئی اس مسجد کی جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی. مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء. وَصَلَّى فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں نبی علیہ السلام نے نماز بھی پڑھی. ان کے مسجد تعمیر ہو گئی، جتنے دن آپ وہاں پہ رہے آپ نے اس میں نماز پڑھی. ثم ركب راحلته، پھر آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے. فصار يمشي، تو آپ چلے. معه الناس، آپ چلے. یمشی معه الناس، لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے. فصار، آپ چلے جبکہ لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے. حتی برکت عند مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، یہاں تک کہ آپ کی سواری بیٹھ گئی مدینہ میں نبی الاسلام کی مسجد کے پاس، یعنی کہ وہاں پہ سواری بیٹھی جہاں بعد میں مسجد بنی، اس جگہ کے قریب آپ کی سواری بیٹھی. وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ جو جگہ ہے اس میں ان دنوں مسلمانوں کے کئی آدمی نماز پڑھتے تھے. وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ، اور یہ جگہ جو تھی کھجوریں خشک کرنے کی جگہ بن چکی تھی. یہاں پہ وہ لوگ کھجوریں خشک کرنے کے لیے ڈالا کرتے تھے دھوپ میں، اور کھجوریں خشک کیا کرتے تھے. مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ، اور یہ جگہ کھجوریں خشک کرنے کی جگہ تھی. کن کی تھی؟ لِسُہَیلٍ وَسَہْلٍ، یہ سہیل اور سہل کی جگہ تھی. غلامین، یہ 2 لڑکے ہیں، یہ 2 لڑکے تھے. یتیمین، یتیم. فی حجر اسعد بن زرارہ، اسد بن زرارہ کی گود میں ان کی یعنی کہ زیر تربیت تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین برکت به راحلته، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حین، جب برکت به راحلته، آپ کو آپ کی سواری نے بٹھا دیا، جب آپ کے ساتھ آپ کی سواری بیٹھ گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا انشاء اللہ المنزل، یہ اگر اللہ نے چاہا المنزل پڑاؤ ڈالنے کی جگہ ہے، یعنی کہ یہاں پہ ہم رکیں گے، ادھر پڑاؤ ڈالیں گے. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلامین، پھر نبی علیہ السلام نے ان 2 لڑکوں کو بلایا. کن 2 لڑکوں کو؟ کن 2 بچوں کو؟ سہل اور سہیل کو، جن کی وہ جگہ تھی. فساومہما بالمربد، تو آپ نے ان سے قیمت مقرر کی. بالمربد، اس کھجور خشک کرنے کی جگہ کی. لیتخذہ مسجدا، تاکہ آپ اس کو کیا بنا لیں؟ مسجد بنا لیں. فقالا، ان دونوں نے کہا لا، نہیں نہیں. کیا مطلب؟ ہم قیمت نہیں لیں گے.
بل نہبہ لک یا رسول اللہ، بلکہ ہم یہ آپ کو ہبہ کے طور پہ دیں گے اللہ کے رسول۔ فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقبلہ منہما ہبہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو ان کی طرف سے ہبہ کے طور پہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا تم یتیم ہو، میں یہ ہبہ کے طور پہ نہیں لوں گا۔ ویسے بھی یہاں پہ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کہ یتیم بچے خود آ کے کہیں کہ اللہ کے رسول یہ جگہ ہے، آپ یہاں پہ مسجد بنائیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت بتائیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ ابتاعہ، آپ نے اس کو خریدا، منہما ان دونوں سے، ثم بناہ مسجدہ، پھر آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ مسجد بنا دیا۔ وتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقل معہم اللبن فی بنیانہ، اور نبی علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر کچی اینٹیں منتقل کرنے لگے، فی بنیانہ، اس کے بنانے میں، اس کو تعمیر کرنے میں، اس کی بنیادوں میں۔ وَيَقُولُ، اور آپ کہہ رہے تھے، آپ کہتے تھے وہ ينقل اللبن، جبکہ آپ کچی اینٹوں کو منتقل کرتے، آپ کہتے هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابر ربنا واطہر، یہ جو بوجھ ہے، کون سا بوجھ؟ کچی اینٹوں کا بوجھ، یہ جو بوجھ ہے، لا حمال خیبر، یہ کوئی خیبر کا بوجھ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا بوجھ نہیں ہے۔ خیبر کا بوجھ کیا ہوتا ہے؟ جب وہاں پہ کھجوریں اور یہ پھل جب اترتا ہے تو اس کو اٹھانا پڑتا ہے، وہ تو بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ھذا الحمال لا حمال خیبر، یہ بوجھ کوئی خیبر کا بوجھ نہیں ہے۔ ھذا، یہ، ابر ربنا، یہ اے ہمارے رب، ابر، نیکی کا باعث ہے، واطہر، اور گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہے۔ یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا، یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں تو ہم گناہوں سے پاک ہو رہے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور آپ یہ بھی کہتے اللہم، اللہ، ان الاجر اجر الاخرہ، کہ بے شک حقیقی اجر کون سا ہوتا ہے؟ آخرت کا اجر ہوتا ہے۔ فرحم الانصار والمہاجرہ، تو اے اللہ اس لیے تو انصاریوں اور مہاجروں پہ رحم فرما، یعنی کہ یہ تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور بغیر کسی مزدوری کے تعمیر کر رہے ہیں، یہ تیرا تجھ سے اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں، اور اصل اجر وہی ہے جو تیری طرف سے آخرت میں ملے گا۔ اے اللہ اس لیے انصاریوں پہ اور مہاجروں پہ رحم فرما۔ فتمثل بشعر رجل من المسلمین لم یسم لی، تو آپ نے مسلمان آدمیوں میں سے ایک آدمی کے شعر کو پڑھا، لم یسم لی، اس کا نام مجھے نہیں بتایا گیا، یعنی کہ یہ جو الفاظ اوپر آپ نے کہے ہیں یہ آپ کے بنائے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی اور کے الفاظ ہیں اور آپ نے انہیں ادا کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعر کہنے والے نہیں تھے، کسی کا شعر آپ کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے، لیکن خود آپ شاعر نہیں تھے، نہ ہی شعر آپ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے پاک رکھا ہے۔ عام طور پہ شعر کہنے والے جھوٹ بولتے ہیں، کچھ شاعر ہوتے ہیں جو پاک صاف ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ شاعر ہوتے تو لوگ کہتے قرآن بھی آپ کے شعروں کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ یاسین میں، وما علمناہ شعرا وما ينبغی لہ، نہ ہم نے آپ کو شعروں کی تعلیم دی، نہ ہم نے آپ کو شعروں کا علم دیا، اور نہ شعر کہنا جو ہے یہ آپ کے شایان شان ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں علماء کرام نے تو ان کے بارے میں ویسے بھی اختلاف کیا کہ یہ شعر بنتے بھی ہیں کہ نہیں بنتے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ایسے الفاظ ہیں جو شعروں کی طرح ہیں، لیکن یہ صحیح معنوں میں شعر نہیں ہے۔ تو اگر صحیح معنوں میں شعر ہوں بھی تو یہ آپ کے کہے ہوئے اشعار نہیں ہیں، کسی کے اشعار آپ نے ادا کیے ہیں۔ فتمثل بشعر رجل من المسلمین لم یسم لی، تو آپ نے مسلمانوں میں سے ایک آدمی کے شعروں کو پڑھا جس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، اور علماء کرام نے لکھا کہ عبداللہ بن رواحہ کے الفاظ ہیں۔ قال ابن شہاب کہتے ہیں وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الْأَحَادِيثِ، اور ہمیں احادیث میں یہ بات نہیں پہنچی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمثل ببیت شعر تام من غیر هذه الابیات، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شعر
کہ الفاظ کو پڑھا ہو، مکمل شعر کے الفاظ کو پڑھا ہو سوائے ان الفاظ کے۔ بیت کہتے ہیں جب شعر کہا جاتا ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، جی تو ایک حصے کو کیا کہیں گے؟ بیت۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی شعر کے مکمل الفاظ کو پڑھا ہو سوائے ان الفاظ کے، ایسی کوئی روایت ہم تک نہیں پہنچی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن شہاب الزہری کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ نے یہی الفاظ شعر کے پڑھے ہیں، اس کے علاوہ پڑھے ہوں اس بارے میں میرے پاس، ابن شہاب الزہری کہتے ہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو۔ تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہجرت، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کس قدر آپ کی خدمت کی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ دین اسلام کی راہ میں کیسے مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے نبی علیہ السلام کو بھی، صحابہ کرام کو بھی۔ تو مجھے اور آپ کو اگر مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے دین کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ دین پہ صحیح معنوں میں عمل کریں گے تو آزمائشیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور صبر کریں گے تو اجر و ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اگرچہ دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔